ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک رات حضرت سیدتنا قرثم رحمۃ اللہ تعالی علیہا یہ نماز تہجد ادا فرما رہی تھیں۔ ایک غیر مسلم چور یہ موقع پا کر جوں ہی گھر میں گھسا، اسی وقت اندھا ہو گیا۔ اس نے گڑ گڑا کر یوں عرض کی کہ اگر اس گھر میں کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ اور بھائی ہے، اور اگر کوئی عورت ہے تو وہ میری ماں اور بہن ہے۔ بہرحال وہ جو بھی ہے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی بزرگی نے مجھے اندھا کیا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ میرے حق میں دعا کرے تاکہ میری بینائی واپس آ جائے۔ حضرت سیدتنا قرثم نے اسی وقت اس کے لیے دعا فرمائی، جس کی برکت سے اس کی بینائی واپس آ گئی، اور یوں وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی، اس نے اپنے گھر والوں سمیت اسلام قبول کر کے آئندہ چوری نہ کرنے کا عزم کر لیا۔ تو یہ تہجد گزار خاتون کون تھی؟ فریدی کسوٹی۔ جی ہاں، یہ خاتون سلطان العارفین، برہان العاشقین، شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی حنفی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ تھی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، برِ صغیر پاک و ہند میں جن مقدس اور برگزیدہ ہستیوں نے اپنے علم و عمل کے ذریعے اسلام کی نورانی شمع روشن کی اور اس کی نور بکھیرتی کرنوں سے تاریک دلوں کو جگمگایا،
بھٹکتے ذہنوں کو مرکز رشد و ہدایت پر جمع کیا، پیاسی نگاہوں کو عشق و محبت کے جام سے سیراب کیا، سلگتے دلوں کو آداب شریعت کی چاندنی سے ٹھنڈک بخشی۔ ان میں آسمان ولایت کے آفتاب سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی بھی ہے۔ تو سلطان العارفین برہان العاشقین شیخ الاسلام بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا جو مزار شریف ہے پاک پتن شریف میں، ان کا عرس مبارک انہی دنوں میں منایا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے۔ تو آپ کی ولادت 559 یا 571 سنہ ہجری بمطابق 1175 مدینۃ الاولیاء ملتان کے قصبہ کھتوال میں پیدا ہوئے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے حوالے سے اور بھی کئی اقوال ہیں۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام مسعود ہے، جبکہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے لقب سے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور شجرہ نسب کیا ہے؟ حضرت فرید الدین مسعود بن شیخ جمال الدین سلیمان بن شیخ شعیب بن شیخ محمد احمد بن شیخ یوسف بن شیخ شہاب الدین فرخ شاہ کابلی بن نصیر فخر الدین محمود بن سلیمان بن شیخ مسعود بن شیخ عبداللہ واعظ اصغر بن واعظ اکبر ابو الفتح بن شیخ اسحاق بن شیخ ناصر بن عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ دیکھیں بزرگوں کی نسبت کی بہاریں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے 101 نام و القابات ہیں، جن کا ورد یعنی بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو نام اور القابات جن کی تعداد کم و بیش 101 ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ورد حاجت روائی میں بے حد مؤثر ہے۔ مشہور لقب فرید الدین ہے اور گنج شکر ہے۔ تو بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ محترمہ کا تذکرہ آپ نے شروع میں سنا، والد صاحب بھی جن کا نام شیخ جمال الدین سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مستند عالم دین تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شادی حضرت مولانا وجیہ الدین عباسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی حضرت بی بی کرسم خاتون رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوئی تھی، اور بابا گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب یہ آپ کی کم عمری میں وصال فرما گئے، اور والدہ صاحبہ عابدہ زاہدہ تہجد گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر یہ فائز تھی۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے موقع پر بھی آپ کے متعلق یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ جس رات پیدا ہوئے تو وہ چاند رات تھی، یعنی عید الفطر کا معاملہ تھا، اور لوگوں میں یہ شک تھا کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آج رات قاضی سلیمان کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوگی جو قطب وقت ہوگا، اگر وہ بچہ کل دودھ نہ پیے تو تم روزہ رکھ لینا ورنہ نہیں۔ چنانچہ اسی رات قاضی سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں نیک بخت لڑکے کی ولادت ہوئی، اس نے اگلے روز دودھ نہ پیا، اسے دیکھ کر لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ایک بات
جو اس ضمن میں ملتی ہے وہ یہ کہ ہر مسلمان کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، مگر ماں باپ کا نیک ہونا یہ ایک ایسا امر ہے کہ اولاد کی صالحیت یعنی پرہیزگاری میں اہم کردار ہوتا ہے۔ روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ عمدہ سے عمدہ بیج بھی اس وقت اپنے جوہر دکھاتا ہے جب اس کے لیے عمدہ زمین کا انتخاب کیا جائے۔ ماں بچے کے لیے گویا زمین کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا بیوی کے انتخاب کے سلسلے میں مرد کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ماں کی اچھی یا بری عادات کل اولاد میں بھی منتقل ہوں گی۔ اس نے اتفاق ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے 3 عظیم پیشوا سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت سید محمد نظام الدین اولیاء رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت ماں ہی کے ہاتھوں ہوئی، کیونکہ ان تینوں اولیاء کرام کے والد بچپن میں انتقال کر گئے، اور متعدد احادیث کریمہ میں مرد کو نیک صالحہ اور اچھی عادات کی حامل پاک دامن بیوی کے انتخاب کی تاکید فرمائی گئی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 اس کا حسب نسب، نمبر 3 حسن و جمال، اور چوتھا دین۔ پھر فرمایا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو۔ ایک اور دوسری روایت میں یوں ارشاد ہوتا ہے، عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو اور نہ ہی ان کے مال کی وجہ سے نکاح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حسن اور مال انہیں سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا کر دے، بلکہ ان کی دینداری کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کرو، کیونکہ چپٹی ناک اور سیاہ رنگ والی کنیز دیندار ہو تو بہتر ہے۔ ایک کاش ہمیں بھی ان مدنی پھولوں پر عمل کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اور یہاں پر آپ کے بچپن ہی سے یہ والدہ محترمہ کی تربیت کا آپ شاہکار تھے۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچپن ہی سے شکر بہت پسند تھی، اور والدہ محترمہ نے جب پہلی بار جب آپ کو نماز کی تلقین فرمائی تو فرمایا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ عز و جل راضی ہوتا اور عبادت گزار بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے، تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملا کرے گی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز ادا فرماتے تو والدہ آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی تھی، آپ پابندی سے نماز ادا فرماتے، نماز کے بعد شکر کی صورت میں اپنی دلی مراد کی تکمیل کا نظارہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے۔ ایک دن آپ کی والدہ محترمہ مصروفیات کے سبب جائے نماز کے نیچے شکر رکھنا بھول گئیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو والدہ نے پوچھا بیٹا شکر ملی؟ سعادت مند بیٹے نے عرض کی جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ اشک بار ہو گئیں اور اس غیبی مدد پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں۔ یہاں پر والدین کو تربیت ملتی ہے کہ اپنی اولاد کو دین کا پابند بنانے اور سنتوں پر عمل کا جذبہ دلانے کے لیے ایسی حکمتیں اپنائیں کہ جس سے ان کی دل جوئی ہو۔ لیکن یہاں پر امیر اہل سنت نے ہمیں تربیت فرمائی کہ بعض اوقات لالچ دلایا جاتا ہے، یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا، تم یہ کر لو یہ کر دوں گا، لیکن یہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف یہ کہ بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے ہم ترکیب بناتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اولاد کی اگر صحیح معنوں میں تربیت بچپن ہی سے کی جائے اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ آپ کو رزق کا ادب سکھایا گیا۔ آپ زمانہ طالب علمی میں مدرسے تشریف لے گئے، اور جی ہاں کہیں اور نہیں، مدینۃ الاولیاء ملتان میں پڑھنے آئے تھے۔ تو حضرت مولانا منہاج الدین ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں داخل ہو کر قرآن و حدیث فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اب زمانہ طالب علمی میں یہاں جو طالب علم ہیں وہ اندازہ لگائیں کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زمانہ طالب علمی میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ طلب علم میں بڑی لگن اور یکسوئی دکھاتے تھے۔ اب یہ ساری وہ باتیں سنیں کہ جس پر آپ امیر اہل سنت تربیت فرماتے ہیں کہ آج کا طالب علم موبائل سے جان نہیں چھڑاتا ہے،
آج کا طالب علم بیجا ادھر ادھر کی مصروفیات سے جان نہیں چھڑاتا ہے. اور اللہ کے ایک نیک بندوں کو دیکھیں کہ طالب علمی کے زمانے میں روزانہ ایک قرآن پڑھنا اور پھر علم کی لگن اور جستجو میں ایسی جوہر دکھائے کہ اساتذہ کی توجہ کے مرکز بن گئے. نفلی عبادات کا یہ عالم تھا کہ کثرت سے روزے رکھا کرتے. حضرت شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی نے بڑی شفقت فرمائی. ایک مرتبہ ایک انار تحفے میں عطا فرمایا تو بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اس دن روزے سے دے، اس لیے تناول نہ کر سکے. دوسرے درویشوں نے کھا لیا. بعد افطار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو انار کے چھلکے میں ایک انار کا دانہ ملا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ دانہ کھایا تو ایسا محسوس ہوا کہ روحانیت کی روشنی سے ان کا وجود جگمگا اٹھا. بعد میں جب یہ واقعہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد گرامی خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ ساری برکت اور روحانی فیض اسی ایک دانے میں تھا، باقی پھل میں کچھ نہ تھا. تو یہاں بزرگوں کی بارگاہ میں ادب کی حاضری میں ادب، پھر جو لنگر تقسیم ہوتا ہے، جو نیاز تقسیم ہوتی ہے، ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، کتنا ضائع کیا جاتا ہے. تو رزق کی برکت چاہیے تو ان ٹکڑوں کا ادب کیجئے، چن چن کر کھائیے، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی. حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ روٹی کے ٹکڑوں ریزوں کو چن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی. بچے صحیح و سلامت بے عیب ہوں گے اور وہ ٹکڑے حوروں کا مہر بنیں گے. بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرف بیعت حاصل کیا اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ان سے بیعت حاصل کی. پھر مزید مرشد کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ رہا، یہاں تک کہ فیوز و برکات حاصل کرتے گئے، مجاہدات کرتے گئے. آج کے دور میں اگر یہ ساری باتیں، یعنی آپ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو مرید ہونے سے لے کر آپ کے پیر صاحب نے جو آپ کی تربیت فرمائی، جو آپ کو مدنی انعامات عطا فرمائے، تو گویا اس مدنی انعامات پر عمل کرنا ہی آپ کا مقصود زندگی تھا. انہی کے مطابق عمل کرتے گئے، عمل کرتے کرتے مقام حاصل کیا. ایک مرتبہ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے. بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حاضر ہوئے اور حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ تم نے اپنے مرید فرید الدین مسعود کے بارے میں بتایا تھا، وہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ حضور وہ عبادت اور ریاضت میں مشغول ہے. تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حضور بختیار الدین کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ اس کمرے میں تشریف لائے جہاں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ماہوے ذکر و عبادت تھے. جب وہاں تشریف لائے تو چونکہ مجاہدات کر کے آپ بہت کمزور ہو گئے تھے، اٹھ نہیں پائے، تو بختیار الدین کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بایاں بازو پکڑ کر اوپر اٹھایا. پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کی کہ الہی فرید کو قبول کر اور کامل ترین درویشوں کے مرتبے پر پہنچا. آواز آئی فرید کو قبول کیا، فرید فرید عصر اور وحید دہر ہے. اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بابا فرید الدین گنج شکر کو اسم اعظم سکھایا، اپنے سینے سے لگایا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یوں محسوس ہوا کہ جسم آگ کے شعلوں میں گھر گیا. پھر یہی تپش آہستہ آہستہ شبنم کی طرح ٹھنڈی ہوتی چلی گئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں کے سامنے سے کئی حجابات اڑ گئے. طویل سیاحت، سخت ریاضت کے بعد بھی جو دولت عرفان حاصل نہ ہو سکی تھی وہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک نظر کرم سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن میں سما چکی تھی.
اور اس وقت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک صرف 30 برس تھی. اب 30 برس کی عمر میں ہی مجاہدات، یہ انداز، یہ عبادت کا حال، یہ ذکر و اذکار کی کیفیت، تو پھر بزرگوں کی نظر کا انعام، کیسی برکتیں ملی. اور پھر ایک مرتبہ بختیار الدین کاکی سے سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے فرمایا قطب الدین تمہارے دام میں ایسا شہباز آیا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے سوا کہیں قرار نہ پکڑے گا. فرید ایک ایسی شمع ہے جس سے درویشوں کا خانوادہ روشن ہوگا. تو آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانوار لاکھوں لاکھ عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ، اہل بیت، ان کی حاضری ہوتی ہے. اور پھر اس معاملے میں جو آپ کا انداز زندگی رہا، جو آپ کی سیرت کے مختلف پہلو ملے، آپ کا کیسا ادب تھا پیر صاحب سے کہ بیجا سوال نہ کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی معاملے میں آپ نے اپنے شیخ سے چلے کے لیے گوشہ نشین ہونے کی اجازت مانگی، تو شیخ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں، اس سے شہرت ہوتی ہے، ہمارے خاندان یعنی چشتیہ میں طلب شہرت نہیں. تو بابا فرید نے جواب دیا کہ آپ کے ہوتے میرا یہ مقصود ہرگز نہیں، میں شہرت کے لیے ایسا نہیں چاہتا. تو بختیار الدین کاکی رحمت اللہ تعالی نے خاموش رہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے بہت پشیمانی ہوئی کہ میں نے اس بات کا جواب کیوں دیا جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم کے موافق نہ تھا. تو یہاں پر اس بات کی تربیت ملتی ہے کہ جس کام سے پیر و مرشد منع فرمائیں، جس کام سے پیر و مرشد منع فرمائیں اس سے باز رہا جائے، اس سے تعویل سے اس کی گنجائش نہ نکالی جائے، اور نہ ہی اس حکم کے فوائد و نقصانات پر غور کریں، کیونکہ مرشد کامل ہمیشہ اپنے مریدوں کے لیے بہتر ہی ارشاد فرماتے ہیں. اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں بیکار باتوں سے تو ہر وقت پرہیز ہونا چاہیے اور مرشد کے حضور تو خاموش رہنا ہی افضل ہے. ہاں ضروری مسائل پوچھنے میں حرج نہیں. اولیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کے حضور بیٹھ کر ذکر بھی نہ کیا جائے کہ ذکر میں دوسری طرف مشغول ہوگا، اور حقیقتاً ممانعت ذکر نہیں بلکہ تکمیل ذکر ہے کہ وہ جو اپنے طور پر کرے گا بلا توسل ہوگا، اور مرشد کامل سے جو ذکر ہوگا وہ متوسل ہوگا. یہ اس سے بدرجہ افضل ہے. پھر فرمایا اصل کار حسن عقیدت ہے، وہ نہیں تو کچھ فائدہ نہیں. اگر حسن عقیدت ہے تو خیر، اتصال ہے تو پھر فرمایا پرنالے کی مثل فیض پہنچے گا، بس حسن عقیدت ہونا چاہیے. تو مرشد کی بارگاہ میں حاضری کا ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اگر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں کیسے ہونا چاہیے، ہمارا انداز بیٹھنے کا کیسا ہونا چاہیے. کیا ٹیک لگا کر پاؤں پھیلا کر یا موبائل فون سے کھیلتے کھیلتے مرشد کے ملفوظات سنیں گے؟ کیسے برکت ملے گی؟ پھر کہتے ہیں کہ حضور فیض نہیں ملتا، حضور ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی. تو بہرحال ان اولیاء کرام کے آراس مناتے، ان کے دن مناتے، تو ذرا دیکھیں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، یہ کیسے مخلوق سے محبت کیا کرتے تھے، کس طرح یہ حاجت روائی کیا کرتے تھے. ان کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک نہ کرتا یہ معافی اور درگزر سے کام لیتے، یہ سجدوں کی کثرت کرتے، یہ روزوں کی کثرت کرتے. اور ویسے بھی علماء فرماتے ہیں کہ نماز تو عام مسلمان بھی پڑھتا ہے، لیکن جو نیکی کی دعوت دیتا ہے وہ فرض نماز کے علاوہ نفلی نمازوں کی بھی کثرت کرے. فرض روزے تو ہر مسلمان رکھتا ہے، لیکن جو نیکی کی دعوت دینے والا ہو وہ نفلی روزے بھی رکھے. زکوٰۃ تو عام مسلمان بھی دیتا ہے، لیکن جو نیکی کی دعوت دینے والا ہو وہ کثرت سے صدقہ و خیرات کرے. تو ہم ان اولیاء کرام کی سیرت کے مدنی پھولوں کو سن کر اپنا محاسبہ کریں، غور کریں کہ یہ کس طرح سے ان کے ساتھ عقیدت مندوں کا ہجوم ہوتا تھا،
لیکن یہ کیسی عبادت کرتے تھے؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر بعض اوقات ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایک دن میں ہزار سجدے فرماتے تھے۔ اے کاش ان بزرگوں کا صدقہ اللہ ہمیں بھی برکت نصیب فرمائے، ہمارا عبادت میں دل لگ جائے، کہ عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا ہے عصیاں میں بدمست ہم یا الہی۔ اور پھر کھانے پینے کا پرہیز، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک روز نمک موجود نہیں تھا، میں نے ایک دکاندار سے نمک قرض لیا اور کھانے میں ڈال دیا۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے لقمہ اٹھایا، یہ فرماتے ہوئے واپس رکھ دیا کہ آج لقمہ بھاری محسوس ہو رہا ہے، آج لقمہ بھاری محسوس ہو رہا ہے، شاید یہ کھانا مشتبہ یعنی شبہ والا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اسی وقت عرض گزار ہوا، حضور بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ خود ارشاد فرمائیں تو کرم نوازی ہوگی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دریافت فرمایا کھانے میں نمک کہاں سے آیا ہے؟ اللہ، میں نے عرض کی ایک دکاندار سے ادھار لیا ہے۔ ارشاد فرمایا لذت نفس کی خاطر قرض لینے سے بہتر ہے کہ درویش فاقے سے مر جائے۔ بابا فرید نے یہ بات سمجھانے کے لیے فرمائی، یہ ارشاد فرمایا ورنہ ضرورتاً قرض لینے میں حرج نہیں، لیکن کیا انداز تھا، اور یہ بزرگوں کا انداز ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی شہزادیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ بابا جان کل عید ہے، ہماری سہیلیاں سب نئے لباس پہنیں گی، ہم پرانے لباس پہنیں گے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے گا کہ امیر المومنین کی بیٹیاں ہو کر تم ایسی زندگی گزارتی ہو، تو آپ نے اپنے خازن کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ دے دو۔ خازن نے عرض کی کہ حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جزاک اللہ، تو نے بے شک عمدہ اور صحیح بات کہی۔ خازن چلا گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچیوں سے فرمایا کہ پیاری بیٹیوں، اللہ و رسول کی رضا پر اپنی خواہشات قربان کر دو۔ تو اب سادگی والی زندگی گزارنی ہے تو ظاہر ہے دنیا کی محبت سے جان چھڑانی پڑے گی، ورنہ دنیاوی مصروفیت میں جب بڑھتے ہیں تو اچھے بھلے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو با جماعت نماز پڑھتے تھے، لیکن جیسی دکان کھلی جماعت چھوٹ گئی، کاروبار بڑھا نماز چھوٹ گئی، کہاں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے، آج اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں اتنا مصروف کر دیا کہ رمضان کے روزے نہیں رکھے پاتے۔ روزانہ معمول تھا میں اسی طرح سے تلاوت قرآن کیا کرتا تھا، اب دنیا کی ایسی مصروفیت ہو گئی کہ جناب میں سال ہر سال گزر جاتے قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایک اسلامی بھائی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب امیر علیہ سنت کو بڑا پسند ہے کہ اسلامی بھائی بس دعوت اسلامی کا کام کرتے رہیں، یہ مرشد کی بہت دیرینہ خواہش ہے کہ ہر اسلامی بھائی اپنے آپ کو مدنی کاموں میں مصروف رکھے۔ اس اسلامی بھائی سے پوچھا کہ آج کل کیا ذمہ داری ہے؟ وہ اسلامی بھائی کہنے لگے کہ باپا ڈویژن مشاورت کا نگران تھا، لیکن کچھ گھریلو کاروباری مشکلات آئیں تو اب وہ ذمہ داری میں نے چھوڑ دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر پریشانی اور تکلیف آئی تھی تو 1 ڈویژن کی 2 کر لینی تھی، بجائے اسے 1 کو چھوڑنے سے آپ 1 ڈویژن کی جگہ 2 ڈویژن کی ذمہ داری کر لیتے۔ اس نیکی کی دعوت کے کام کی برکت سے آپ کی دنیاوی مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل کا شکار جب مدنی کاموں سے پیچھے ہٹتا ہے تو مسائل بڑھتے جاتے ہیں، مسائل کم نہیں ہوتے۔ کاش ہمیں اس سے تربیت حاصل ہو جائے۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک عقیدت مند نے بطور تحفہ کینچی پیش کی، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ مجھے کینچی نہ دو، میں کاٹنے والا نہیں، مجھے سوئی دو کہ میں جوڑنے والا ہوں میں سے ہوں۔ تو بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوشبو میں بسی ہوئی سیرت مبارکہ کہ اس مدنی پھول سے احادیث مبارکہ کی نفیس اور پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے،
چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور نمبر 3، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو۔ تو آج معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو اس کا بھی بگاڑ ہے، بات بات پر رشتہ کاٹ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں، دوستیاں ختم کر دیتے ہیں۔ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہماری طبیعت کیسی ہے، کر بھلا تے ہو بھلا۔ تو بہرحال اس میں ایک اور واقعہ بھی لکھا گیا آپ کی سیرت میں کہ پاک پتن میں ایک منشی یہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بڑی بدسلوکی کرتا تھا اور ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ڈرتا نہیں تھا۔ ایک دن ایک بڑا عہدیدار اس سے کسی بات پر ناراض ہو گیا، اب کسی صورت وہ راضی نہ ہو، تو بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا، سفارش کرنے لگا۔ تو بابا فرید نے اسے سفارشی رکا لکھ کر دیا، مگر جب اس عہدیدار کو بابا فرید کا رکا ملا تو وہ بھی اثر نہ کیا اور مسلسل وہ منشی کو ستاتا رہا۔ تو منشی بابا فرید کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری سفارش کر چکا ہوں مگر اس پر کوئی اثر نہیں، شاید کوئی مظلوم تمہارے پاس بھی اپنی فریاد لے کر آیا ہوگا، تم نے اس کی فریاد رسی نہ کی ہوگی۔ تو منشی کھڑا ہو گیا، توبہ کرتے ہوئے عہد کرنے لگا کہ آئندہ کسی کو نہیں ستاؤں گا۔ تو وہی عہدیدار چند دن گزرے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سفارش پر عمل نہ کرنے کی معافی چاہی اور منشی سے راضی ہو گیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نصیحت فرمائی، اے عاشقان بابا فرید، ہم مانتے ہیں نا اولیاء کرام کو، ان سے عقیدت کرتے ہیں نا، بابا فرید سے پیار کرتے ہیں نا، تو بابا فرید کیا فرماتے ہیں، اے عاشقان بابا فرید، ذرا دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے اس بات کو۔ آپ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے افسر تم سے اچھا برتاؤ کریں، خوش رہیں، تو تم بھی اپنے ماتحتوں سے اچھا برتاؤ کرو، مظلوموں کی فریاد کو فوراً پہنچو ورنہ تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے اور مخلوق خدا پر ظلم کرنے کی وجہ سے بھی انسان پر مشکلات پریشانیاں آتی ہیں۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جو آدمی 4 چیزوں سے بھاگتا ہے اس سے 4 چیزیں دور کر دی جاتی ہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اسے مال سے محروم کر دیا جاتا ہے، جو صدقہ اور قربانی نہیں کرتا اس سے آرام چھین لیا جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ عز و جل اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے حبیب کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان اور عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی محبوب کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اب بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہے، کیا دعا کرنی چاہیے؟ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حجرہ خاص میں چہل قدمی فرما رہے تھے، میں اجازت لے کر حاضر خدمت ہوا، شفقت سے فرمایا جو چاہتے ہو طلب کر لو۔ میں نے عرض کی حضور استقامت چاہتا ہوں، استقامت چاہتا ہوں، چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے استقامت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا انداز، پھر آپ کی سیرت کے متعلق لکھا کہ آپ کا لباس کیسا، آپ کس طرح سے صفائی کا اہتمام فرماتے، کھانے پینے کے معاملات آپ کے کیا رہتے، خاص کر اپنے مریدوں کو مل کر کھانے کی تلقین فرماتے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے بارگاہ مرشد سے حکم تھا کہ جمال الدین بدر الدین اسحاق کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا کروں،
کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اکٹھے ہو کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو وصال شریف ہے وہ ماہ محرم الحرام میں ہوا۔ 4 محرم الحرام کو صبح سے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع فرما دی، یہاں تک کہ 5 مرتبہ ختم قرآن فرمایا۔ 5 محرم الحرام 664 بمطابق 17 اکتوبر 1265 کو صبح سے 10 بجے تک 5 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ رات ہو گئی، عشاء کی نماز کے وقت آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کی بار بار آنکھ کھلتی، پوچھتے کیا عشاء کی نماز پڑھ چکا ہوں، پھر وضو فرماتے اور نیت باندھ لیتے۔ ایک مرتبہ جب نفل کی نیت باندھ لی، پہلی رکعت کے سجدے میں پہنچے، بلند آواز سے یا حی یا قیوم کہا اور اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اے عاشقان اولیاء، آج الحمدللہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار فائز الانوار پاک پتن شریف میں ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کا یہ مزار مبارک کی جب تعمیرات کا سلسلہ شروع ہوا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دہلی سے سینکڑوں حفاظ قرآن بلائے، ہر اینٹ پر 11 مرتبہ قرآن پاک کا ختم ہوا۔ وہیں پر بابا فرید گنج شکر کو وہ دروازہ، بہشتی دروازہ جو آپ کے مرشد کی عطا تھی، وہ دروازہ بھی آج موجود ہے اور لاکھوں عاشقان اولیاء اس سے گزرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال ایک مرتبہ ایک عورت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی غربت مفلسی کی شکایت کی۔ آپ نے خادم سے کہا کہ حجرے میں کچھ موجود ہے تو اسے دے دو۔ خادم نے کہا حضور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ عورت پھر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا باہر جاؤ اور مٹی کا ایک ڈھیلا لے کر آؤ۔ وہ جب مٹی کا ڈھیلا لے کر آئی، آپ نے بلند آواز سے سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کیا، وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ خاتون سونا گھر لے گئی، گھر جا کر اس نے بھی پاک صاف ہوئی، کپڑے پہنے، غسل کیا اور مٹی کا ڈھیلا لیا، سورہ اخلاص پڑھ کر دم کرتی رہی، سونا نہ بن سکا۔ آخر کار 3 دن تک عمل کرتی رہی، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حاضر ہوئی، کہا کہ حضور میں نے بھی سورہ اخلاص پڑھی لیکن مٹی سونا نہیں بنی۔ تو بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تو نے عمل تو وہی کیا مگر تیرے منہ میں فرید کی زبان نہ تھی۔ تو اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، الحمدللہ ہمیں اولیاء کرام سے پیار ہے، بابا فرید سے پیار ہے۔ تو ایک عاشقان اولیاء آپ بھی ہمت کیجئے اور بابا فرید کے ایصال ثواب کی نیت سے زیادہ نیکی کے کاموں میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان پر